اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبر ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے جو مسند احمد اچ موجود ہے۔ حضرت سعد میں نبی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث رسول کو بیان کرنا فرمائنن کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ابن آدم واسطے، انسان واسطے، بندے واسطے ترائے چیزیں ہیں جو بڑی خوش بختی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی سعادت مندی ہے۔ نمبر ہے المرکب الصالح، جیڑے بندے کو اللہ تعالی اچھی سواری دے وے، سواری اچھی ہوئے، عمدہ سواری ہوئے، چنگی سواری رکھی ہوئے بندہ، اون دورے جڑی سواری ہے او خچر، گھوڑے، اٹھ، انہاں جانوراں دے وچوں یعنی کمزور جانور نہ رکھے سواری واسطے، پلیا ہویا جانور رکھے، خوبصورت رکھے، گھوڑا ایسا ہوئے جڑا لمبے سفر دی مار کرے۔ آج دے دور دے مطابق یعنی اچھی سواری کوئی گاڑی رکھی ہوتی، بے شک اپنی استطاعت اسی جتنی موٹر سائیکل دی استطاعت ہے اس تے موٹر سائیکل بھی اچھی رکھی ہوتے، سائیکل دی جرت اس تے سائیکل بھی سائیکلیں وچوں اچھا رکھی ہوتے، کار دی جرت اس تے کار بھی کاریں وچوں اچھی رکھی ہوتے، یا چھوٹی کار دی جرت اس لیکن چھوٹی کاریں وچوں بھی کار اچھی رکھی ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے چنگی سواری انسان واسطے خوش بختی ہوندی، یعنی اللہ تعالیٰ جب کو چنگی سواری دے وے سمجھو انہا بخت چنگا ہے۔ صاحب ذرے جڑا چنگی سواری رکھ سی مطلب وہ کنجوس نہیں، واضح بھی وہ خرچ خور ہے، ولا دوجہ مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تنگ نظر نہیں، کھلی نظر دا مالک ہے، سواری جو چنگی رکھی ہو دے ہر لحاظ نالوں دے واسطے خوش بختی ہے۔ دوجہ نمبر تے آپ نے فرمائے والمسکن الصالح، جیڑے بندے دا گھر اچھا ہے اے بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے اور چنگا گھر ایندے واسطے خوش بختی ہے۔ یہ مطلب ہے ہوں اچھا گھر بنائے، خرچ کیتے چنگا گھر بنائے، کنجوسی نہیں کیتی، یہ ہوں دے وڈے پن دی علامت ہے، ہوں دی سخاوت دی علامت ہے، گھر تے خرچ کرنا، گھر کو اچھا رکھنا، مہمان نوازی واسطے ایک جگہ خاص کرنا، گھر وچ نماز واسطے ایک جگہ خاص کرنا، گھر وچ کوئی پھول بوٹیاں گارڈن واسطے کوئی جگہ خاص کرنا، اپنے بالیں بچے کو اچھے تو اچھی پکھے دی سہولت دیونی، اچھی تو اچھی گھر دی سہولت دیونی، کچن دی سہولت دیونی، صفائی ستھرائی دی سہولت دیونی، آرام سکون واسطے اچھے تو اچھے بستر دی سہولت دیونی۔ آپ نے فرمائے جڑے بندے دا گھر اچھا ہے تے او بندہ سمجھو خوش بخت ہے۔ اور تیجے نمبر تے نبی علیہ السلام فرمائے المرأۃ الصالحہ، جیڑے بندے دی عورت اچھی ہے۔ عورت اچھی دا مطلب ہے کہ وہ لازمی نہیں کہ وہ حسین ہے، سونا ہومن ذکر نہیں دے، ایندے ذکر ہے نیک ہومن، اچھا ہومن، کالی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وفادار ہے، صبر کرنا لیے، گالی گلوچ کے پرہیز کریں دیئے، نماز دی پابندی کریں دیئے، قرآن پاک پڑھ دیئے، نیک عورت ہے، جو کو خاما دو دا کھین دے وے وہ صبر شکر کریں دیئے،
نبی علیہ السلام فرمائے جڑے بندے کو عورت نیک ملے بیوی اے بندہ بھی خوش نصیب ہے. ترائے چیزاں اچھی سواری اچھا مکان تے اچھی بیوی. کئی سارے لوگ ہیں جڑے زمینے کو حیثیت دیندن پلاٹ کیتے زمیناں گجاں گھر نہیں بنوے دے گھر دی سہولت چنگی کہنی سواریاں نہیں رکھ دے سواریاں دی سہولت بالیں کو نہیں دیندے پتہ نہیں انہاں دی کیا سوچ ہو سی یعنی زمین گھنن کو زیادہ ترجیح دینا. زمین عارضی چیز ہے ول زمین کو خاص فائدہ نہیں دیندی پئی ایک ملکیت ہے سرداری مشہور تھیندی ہے نوابی مشہور تھیندی ہے زمیندار بندہ سڈیندے لیکن جڑی سہولت ہے وہ اچھے پاونے چے اچھے رہنے چے اور اچھے سفر کرنے چے اچھے مکان چے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جے کوئی بیوی نیک مل گئی ہے وہ سمجھو بندہ خوش نصیب ہے. اصل جڑی بات میں کرنی ہے وہ نیک بیوی والا جملہ حدیث پوری سنائی ہے ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے اے حدیث صحیح مسلم ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر ای حدیث دے راوی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع دنیا ساری دی ساری جائیداد ہے مال و متاع ہے سیونگ ہے بینک بیلنس ہے اکاؤنٹ دا بینک ہے دنیا ساری یعنی ہر چیز پیسہ ہے مال ہے دنیا دی ہر شے مال و متاع ہے. درختن تے انہیں کلو بھی بندہ پیسہ کما سکتے مکانے دے ذریعے پیسہ کما سکتے دکانے دے ذریعے پیسہ کما سکتے گاؤں مانج دے ذریعے بندہ پیسہ کما سکتے کپڑے دے ذریعے جتی دے ذریعے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. الدنیا کلھا متاع دنیا ساری دی ساری پیسہ ہے مال ہے جائیداد ہے. لیکن نبی علیہ السلام فرمائے پوری دنیا وچوں جیڑی بہترین جائیداد ہے نا وہ نیک عورت سونے کے بھی زیادہ چاندی سونے کے بھی زیادہ زیورات کے بھی زیادہ پیسے کے بھی زیادہ زمین کے بھی زیادہ دنیا دی ہر دولت کے زیادہ جڑی قیمتی دولت ہے نا المرأۃ الصالحہ نیک عورت. ویسے ساری دنیا مال متاع ہے لیکن بہترین مال متاع بہترین جڑی جائیداد ہے وہ کیڑی ہے وہ نیک عورت. عورت واسطے قرآن وچ حدیث وچ شریعت وچ لفظ اہل بیت استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث وچ لفظ زوجہ استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث وچ لفظ نساء استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث وچ لفظ امرا استعمال تھا. امرا اون جات استعمال تھا جتھاں بیوی دی سوچ خاون دی سوچ نال نہ ملے آپس وچ مخالفت ہوئے انجی جات عورت کو قرآن نے امرا آکھے جی میں نوح علیہ السلام تے لوط علیہ السلام دے بیویں دا ذکر کیتے اللہ نے تے انہاں دے ظالم کو اللہ نے لفظ امرا آکھے. امرا مطلب ہم ذہن نہ تے زوجہ والا لفظ اتھا استعمال تھا جتنا عورت اپنے خاون دے عقیدے دا ان دی سوچ دا نظریے دا فیصلے دا خیال کرے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیویاں واسطے اللہ نے لفظ ازواج دا استعمال کیتے کہ آپ جہاں ساریاں بیویاں امرا نہ ہن ازواج ہن زوجہ ہن یعنی آپ دے ہم مزاج. لفظ نساء استعمال تھا عام عورتوں نساء المومنین پوری سورت نساء قرآن جندے چ عورتیں دے مسائل پوری سورہ مریم میں عورت دے نا تھے جندے چ عورتیں دے مسائل پوری ایک سورہ مریم سورۃ النساء. اللہ تبارک و تعالی نے عورتیں نہ بڑے خوبصورت انداز ذکر کیتے. میں پچھلے جمعے وعدہ کیتا تورے نال کہ انہاں عورتاں دا ذکر کرے سان جنہاں دا قرآن حدیث ذکر ہے جنہاں دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے اور جنہیں کو نبی پاک نے جنت دی یعنی ٹکٹ دیتی ہے. وہ کیڑے عمل ہیں وہ کیڑیاں خواتین ہیں وہ کیڑیاں عورتیں ہیں جنہیں جنت جو ہے صاحب ظاہر ہے جندے عورت جندے گھر عورت ایسی ہے جڑی جنت جو وجے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے.
بھلا اساں یہ نشانیاں سن کے غور کروں کہ سارے عورتیں کیا ہے، سارے عورتیں دی کیا ترتیب ہے۔ پہلی جڑی گزارش ہے وہ سنو، جیڑی عورت غیرت مند ہے، جیڑی عورت غیرت مند ہے، غیرت والی عورت ہے، یہ عورت جنت کی جوڑی ہے۔ غیرت والی عورت، بہادری ہے، یعنی اپنے خاوند دے حال وال نہیں دیندی، غیرت ہے، اندے غیرت ہے، جتنی مرضی سہیلیاں عورتاں دوست مجبور کریں جن وہ اپنے خاوند دے گلے نہیں کریں، مطلب غیرت والی عورت، دلیر عورت، بہادری والی عورت ہے، اور اپنے عیبے تے پردہ پہنی ہے، اپنے خاوند دے عیبے تے پردہ پہنی ہے، اپنے پیو ماں کو نہیں دسیں، دلیر عورت، بہادری والی عورت ہے، غیرت والی عورت، توحید دی عورت کو غیرت ہے، اللہ دی غیرت ہے، دین دی غیرت ہے، نماز دی غیرت ہے، قرآن دی غیرت ہے۔ بغیرت عورت جنت چ نہیں وائیں سکتی، غیرت مند عورت جنت چ وائیں سکتی۔ لفظ غیرت مند کو تساں آپ سمجھدار ہو کہ کیڑی عورت ہے جندے چ غیرت ہوندی۔ حضرت سیدہ ام سلیم نبی کریم علیہ السلام دی صحابی آئے، عورت خاتون مسلمان آئی، کلمہ پڑھی ودی آئی، تے جڑے بندے نال شادی تھئی ہوئی آئی او بندہ مسلمان کہنا آئی، آپس جے توں تکرار رہ ویندائی، جھیڑا رہ ویندائی، او مجبور کریں آئی کہ تو اللہ تے اللہ دے رسول دے دین کو چھوڑ دے۔ سیدہ ام سلیمہ دی آئی مرت سکدیاں پر دین نہیں چھوڑ سکدی، توحید نہیں چھوڑ سکدی۔ بالآخر وہ ناراض ہو کے لگا گئے، لمبے سفر تے لگا گئے، تے ایکو کلا چھوڑ گئے، ایک پتر ویاس جیندہ نا حضرت انس آئی، تے نبی کریم علیہ السلام نال اے ام سلیم بڑی محبت کریں دی آئی، تے آپ کو آکے آدھی آئی اللہ دے نبی کریں دوبارہ کرنا ہوئے، ساکو خدمت دا موقع دیتا کرو، اساں توڑی خدمت کرے سوں۔ نبی علیہ السلام گرمی دا ٹائم ایک نوار ام سلیم دے گھر گئن، تے نبی پاک ستے ہوئے ہیں، آپ تے جسم وچوں پسینہ پیا نکل دائی، سیدہ ام سلیم نے کپا دی روئی چاچاتی ہیں، شیشی گولیس نبی پاک دے جسم علا پسینہ کپا دی روئی نال لچڑیں دی ودی آئی، کٹھا کر کر کے بوتلج پہن دی ودی آئی، نبی پاک دی آنکھ کھول گئی، آپ نے فرمایا ام سلیم ایک کیا پئی کریں نہیں آئی، آنکھیں لگی اللہ دے نبی میرے گھر خشبو لاتی ہیں، میں بعض دفعہ خشبو ایچ توڑے پسینے دے قطرے پا دے دیاں، تے دنیا دی کوئی خشبو میری خشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سیدہ ام سلیم یہ صرف تو نبی نال پیار دی کیفیت رسے نا پیاں، اگو ان دی غیرت ہی رسے نا، یہ صرف پیار دی کیفیت۔ جڑے ویلے وہ جوان گم تھی گئے نا، تے والے کافی عرصے دے بعد پتہ لگے بھی وہ فوت تھی گئے، مر گئے، رول گئے، والا اپنا بال چاچاتے سی جندہ نا حضرت انس آئی، چاہ کے آئیے آدھی اللہ دی نبی میرا بیا کوئی کہنی یہی کو بال ہے، میرا دلہ دے اے توڑے کلو راوے، توڑی خدمت کریں، تو کو پانی دا برتن بھر دینا راوے، توڑے واسطے کھیر گھنندہ راوے، توڑے سارے معاملات کرنا راوے۔ آپ نے فرمائے قبول ہے۔ حضرت انس آدن اممہ جی نے میں کو نبی دے حوالے کی تا، میں 10 سال نبی دے کٹھے رہ گیا، آپ دا غلام رہ گیا، آپ دی خدمت کریں دا رہ گیا، وضو دا پانی بھر دینام، جیڑا کم نسینا میں کرندام۔ حضرت انس آدن میں قسم چاہ کے آدھا لوگوں اللہ دے پاک نبی نے 10 سال اچ میں کو اف تک بھی نہیں کی تھی، متھانی نے بٹایا چاہ۔ ایک نیوار میں وہ کام بھیجنے کر رہا، میں وینا پہ ہم تے کو چھوار کھیڑ دے ودے میں کھیڑن پائے گیا، شام تھی گئی ہے، کام بھول گئے۔ نبی سے آئین میں کو گلیں دے ریٹھے نے میں بالے نال کھڑم، میرے مونڈے کو پکڑ کے کھل کے آئے کہ نہ تے کو کیڑے کام بھیجا ہمیں، بس یہ کال کی تھی۔ زندگی ہے 10 سال دے عرصے یہ ایک گال کی تھی، وہ انس تے کو کیڑے کام بھیجا ہمیں، اتنا پیار اتنا سادے۔ اساں دے گوجیں کو کاکا ہیں جیلے ولدن کی رو جیتی مندہ نہ کٹن ہازمہ نہیں تھی نا، نبی سے ہی حضرت انس کو یہ تو ویسے پیار دی گال کی تھی، ہم اصل سے نہ پیاں غیرت۔
حضرت سیدہ ام سلیم اپنے گھر راندی آئی تے کلی راندی آئی، کلی راندی آئی، گھر راندی آئی، نیک بڑی آئی تے غیرت مند بڑی آئی تے عبادت گزار بڑی آئی۔ مدینے چیک بندہ راندا آئی، وہ سنیہ بھیجے ایک عورت دے نال، ونجو حضرت ام سلیم کو آکھو میں نکاح کرنا چاہنا، میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا، تیری کیا صلاح ہے؟ سنیہ بھیجا میں نہ آئی، پیغام بھیجے میں نے آن، تے جڑے ویلے پیغام دے مڑا لیں پیغام آکے دیتے ہیں۔ سیدہ ام سلیم آجن وہ کون ہے؟ انہیں کہ ابو طلحہ ہے، وہ جڑا ابو طلحہ ہے وہ تیرے نال شادی کرنا چاہنا۔ حضرت ام سلیم آجن میں نہیں کرنا چاہتی، انہیں کی وجہ کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ نقص کیا ہے؟ حضرت ام سلیم آجن ابو طلحہ جڑا ہے وہ اللہ دی پوجا نہیں کریں گا، اللہ دی عبادت نہیں کریں گا، لیکن توحید کہنی مسلمان نہیں، اے کلمہ نہیں پڑھدا، اے بے دین ہے، اے لکڑ دا خدا بنوائی ودے، لکڑ دے خدا دی پوجا ودا کریں دے، تے جتھو لکڑ دا خدا بنوان دے اون درخان دا بھی بے کو پتہ ہے، اون لکڑ والے مستری دا بھی بے کو پتہ ہے، جیڑا جوان لکڑ دا خدا بنا کے پوجا کرے۔ میں ام سلیم کلے اللہ دی عبادت کرے نہیں ہاں، میں کلے اللہ دی عبادت کرنا لی لکڑ دی پوجا کرنا لے نال نکاح نہیں کر سکتی۔ جیڑی عورت ہے غیرت ہے وہ کامیاب ہوندی ہے، میں اللہ دی عبادت کرے لیا، اے لکڑ دی میں نہیں کر سکتا۔ سنیہ میں جتنے انکار کر دیتا اس وجہ ہے دسیس۔ حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم کو آکھو میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا، تو جیڑی شرط دی میں کو منن تے تیار ہاں، میں قبول کرن تے تیار ہاں۔ حضرت ام سلیم آجن ون کے آکھو ابو طلحہ کو جے میں ام سلیم نال شادی کرنا چاہنا ہی تو میری ہکا شرطی بھی لا الہ الا اللہ دا اقرار چا کر تے اللہ دی توحید کو سینے چپا، اللہ دی عبادت شروع کرنے، میں تیرے نال نکاح کرنے تیار ہاں۔ ایسے بندے دے کٹھے میں نہیں سمجھ سکتی جیڑا بندہ اللہ دی قدر نہ کرنا ہوئے، ایسے بندے دے کٹھے نکاح نہیں کر سکتی جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہ کرنا ہوئے۔ میں کو کوئی ضرورت نہیں، تیری شکل دی ضرورت نہیں، تیرے مال دی ضرورت نہیں، تیرے گھر دی ضرورت نہیں، تیرے جسم دی ضرورت نہیں، تیرے پیسے دی ضرورت نہیں، تیرے کاروبار دی ضرورت نہیں، میں کو ضرورت ہے تیری توحید دی، میں کو ضرورت ہے تیرے لا الہ الا اللہ دی، میں کو ضرورت ہے اللہ نال عبادت کرن دی تے اللہ نال تعلق بناون دی۔ اگلی گال بھی سنو، ابو طلحہ کو ون کے آنکھوں اگر ایک کلمہ پڑھ دے جا، اگر ایک کلمہ پڑھ دے جا، اگر ایک توحید منے دے جا، میں ام سلیم دا اعلان ہے میں کلمے دے بدلے چا حق مہار نہ گنساں، میرا حق مہار ایو ہے کہ اللہ دی عبادت شروع کر لے، میرا حق مہار ایو ہے کلمہ پڑھن شروع کر لے، میرا حق مہار ایو ہے اللہ نال وفادار بن ون، میرا حق مہار ایو ہے اللہ نال یاری چلا ون کے اطلاع دیتی نے۔ حضرت ابو طلحہ آگئے، دروازہ کھڑکایا، ام سلیم نے دروازہ کھولے، آکھن لگی ابو طلحہ کیا سوچئی؟ حضرت ابو طلحہ دن سوچنا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت ام سلیم آجن اگر اللہ دی توحید تیرے جا گئی ہیں، ام سلیم دے دروازے تیرے واسطے کھلین، اگر تو اللہ دی توحید نہ منے آ سارے دروازے تیرے واسطے باندھن۔ غیرت دا تقاضا ہے اللہ سا کو پیدا کرنا لائے، پوجا سا لکڑ دی کروں، غیرت دا تقاضا ہے پیدا کرنا لائے، جھکوں غیران دے آگے، غیرت دا تقاضا ہے میں کیویں نکاح کر سکتی ہوں ایسے بندے دے نال جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کریں گا۔ آ دروازے کھلین، گھر وچ آ گئے، اپنے پتر انس کو آجن اٹھی، میرا ابو طلحہ نال نکاح پاچا، حق مہر کوئی کہہ نہیں، حق مہر کلمہ پڑھن آئی، حق مہر توحید قبول کرن آئی۔ اللہ فرمے دے ربنا
هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. غیرت والی عورت جنتی ہوندی ہے. غیرت والی عورت اگلی گل سن. صبر کرن والی عورت غیرت دے نال کیا یا ام سلیم یا نال صبر کرن والی عورت جنتی ہوندی ہے. تھوڑا جہا غور نال سن سو. ابو طلحہ نال شادی تھی واللہ نے بال لیتا. ابو طلحہ کو پوترا و تو بیمار تھیا کو جرسا شدید تے ٹھیک نہ تھی وے. ماں پیو دوہیں دعائیں کر کر تھکے ٹھیک نہ تھی. حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم میں نماز پڑھی ہوں عشاء دی تے تو خیال کری. جی ٹھیک. نماز پڑھن گئے تے سیدہ ام سلیم دا بیٹا وفات پا گیا. صحیح بخاری ہے چی کلا گھر آئی پتر فوت تھی. ابو طلحہ نماز اپنے پتر دے جسم دے چادر جپاتی ہے. چادر سما دیتے جی میں سمی دے جی میں بندہ سم دے. آپ نے بسترے تے لیٹ پئی ہے. ایک ہنجی کہنا یا کھچو وہ تو دل تے جو پہ گزر دی ہے کو پتہ. عشاء دے بعد حضرت ابو طلحہ گھر جا گئے تے آ کر کے سلام کیتے نے تے آکھنے ام سلیم سادے پتر دا کیا حال ہے. حضرت ام سلیم آدھی میرے سر دے تاج پہلے کے زیادہ آرام ہے. مطلب فوت تھی گئے آرام ہے یعنی تکلیف کینسی تھی نہیں پئی. ہون تکلیف کینسی تھی ہون سکون ہے سمجھ نہیں گئی ابو طلحہ ہون سکون ہے جیا. حضرت ابو طلحہ دن میری جتی لہا. سیدہ ام سلیم نے اپنے شوہر دی جتی لائی. عربیں دا دستور ہوندا جڑے ویلے گھر آویں بیویاں اپنے ہتھیں دے نال اپنے شوہر دیاں جتیاں لہیاں پانی دا برتن چاویں تے اپنے شوہر دے پیر دھوئیں جان. حضرت ام سلیم پیر پئی دھوئیں دیے. پتر دی لاش گھر وچ پئی ہوئی ہے تے نال پانی پیش کیتے سی. پانی پیش کرن دے بعد کھانا پیش کیتے سی. کھانا پیش کرن دے بعد حضرت ابو طلحہ اپنے بستر تے سمن لگے. ام سلیم کو دعوت دیتی نے کہ حق زوجیت ادا کرنے. حضرت ام سلیم اپنے خاوند دے بستر تے لگی گئی ہے. حق زوجیت بھی ادا تھی گئے. ہاں جے ایک نہیں نکتی مجالے جو پتہ لگیا کہ میرا پتر فوت ہو گئے. واہ ویلا کہنا آہو فغا کہنا گڑ گناون کہنا ماتم کہنا وال پٹن کہنا سینہ کٹن کہنا قربان پھاڑن کہنا. نوجوان بیٹے دی لاش گھر جو پئی ہوئی ہے. اے اپنے خامت کو روٹی ودی کھویں دیئے. رات پئی گزر دی آئی تے ماں کی میں گزرے دی پیوسی پتر دی لاش گھر ہے. حضرت ابو طلحہ سکون ہے چل تہجد واسطے اٹھن تہجد پڑھی نے وال اذان تھی. حضرت بلال نے اذان دیتی. اذان دے کے وال حضرت ابو طلحہ اٹھے ونجن لگے مسجد والے پاسے مسجد نبوی نماز پڑھن. دروازے دے باہر ونجن لگے سلام کیتے نے. ام سلیم میں وینا پیاں تے ولن بال میرا جاگے میں کو دسی میں ول ملساں. آکھن لگی ہے ابو طلحہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتی آمین تیرا بیٹا فوت ہو گیا. اوہ کی کملی کیڑے ویلے نشانی بھی اوہ کی رات عشاء دے ٹائم دا فوت. اوہو میں کو بھی اطلاع دیتی. جملے سنی ذرا جنتی عورت دے. آکھن لگی ہے تھکے ٹوٹے آئے ودیاں میں کہ تو ساں بے آرام نہ ہو. میرے سر دے تاج تو ساں بے آرام نہ ہو. تو آکو تکلیف نہ تھی میرے سینے تے جیڑا کچھ پیا گزر دا میں کہ ہو توارے نال نہ گزرے. نالے میں امام کائنات کی تعلیم سنی ودیاں تے اللہ دا قرآن سنی ودیاں. اللہ کریم نے فرمائے جیڑا بندہ لوک تے صبر چا کرے میں اللہ بغیر حساب دے اجر دے ساں. انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب. میں تو
چپ رہ گئیاں جو متا اللہ جنت دے وے میں تا صبر کیتی رہ گئیاں تاکہ اللہ جنت دے وے حضرت ابو طلحہ روندے ہوئے گئے مسجد نبوی جو پہنچے نماز جماعت نال تھی جماعت نال نماز پڑھی نے نماز دے وچ روندے کھڑے آن اللہ دے نبی سلام پھیرے آپ نے فرمایا کہندے رومن دی آواز آئی تے کہندا کیا مسئلہ ہے حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے آدن اللہ دے نبی میرے دل دا ٹکڑا فوت ہو گئے میرا جگر گوشہ فوت ہو گئے میرا بال تے لال فوت ہو گئے امام کائنات نے فرمایا کیڑے ویلے فوت ہوئے صحیح رات فوت ہوئے آئی آپ نے فرمایا اطلاع کیوں نہیں وینتی راتی رات دفن کر دے ہوا اللہ دے نبی کی میں کروں میں کو آپ کو سویرے پتہ لگے آپ نے فرمایا او کی میں سارا حال سلیم اللہ دیتے نے صبر دا پہاڑ بنی رہ گئی ہیں روٹی کھمیں دی رہ گئی ہیں پانی پلیں دی رہ گئی ہے حق زوجیت ادا کریں دی رہ گئی ہے میرے پیر دھویں دی رہ گئی ہے ان دی ہے کہاں جوی میں آنکھ وچوں کہنا لٹھی آئی میں پتہ کیتے میں آدھی آئی میں سنیے صبر اجیں کو اللہ بغیر حساب دے جنت دیں دے صحابہ دن حضرت ابو طلحہ اپنی زال دا صبر کھڑے رسے نے تے اللہ دے رسول ہزاروں قطار روندے بیٹھے ہیں تے آپ دی ڈاڑی پوس چکی آئی آپ دا چولا پوس چکا اسائے کہ ابو طلحہ بس کر اللہ دے نبی کو ڈھیر ڈکھی نہ کر اے کیا پیا کریں نہیں میرے نبی کریم نے فرمائے ابو طلحہ بڑا خوش نصیب آئی جنت دی رب نے کائنات بنائی ہے ایو جیاں کہیں عورت نے صبر نہیں کیتا جیڑا صبر تیری گھر والی ابو سلیم نے کیتے حد کر دیتی ہے صبر دی مثال قائم کر دیتی ہے صبر دی ابو طلحہ مبارک ہوئی اللہ پاک نے تیری گھر والی کو جنت نصیب کر دیتی ہے جیڑی عورت غیرت مند ہوئے اللہ جنت نے دے جیڑی عورت صبر کرنا لی ہوئے اللہ غیرت نے دے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری باتاں سمجھائیں جیڑی عورت صبر کریں اللہ کو جنت نے دے وہ مرگی علی عورت آئی آ کر کے آدھی ہے سونے مرگی دا دورہ پندے چاو چاو ویندیاں ڈھائے ڈھائے ویندیاں اللہ دے نبی بس میں دعا کراؤنائیاں دعا کرو اللہ میں کوئی شفا چاہے ہوئے امام کائنات نے فرمائے سودا اگر میں دعا کرا تک اللہ شفا دے دے سی میری صلاح مرگی دے دورتے صبر چکر تے اللہ جنت نصیب کر دے سو ٹھیک ہے اللہ دے نبی امو سلیم صبر کیتا غیرت مند ہے جنت کی ساری بیوی ساری دھی بھین غیرت کرے صبر کرے اللہ جنت دے سی اللہ جنت دے سی اے ہون سودا نامی ایک بھی گال ہے جو میں کو مرگی دا دورہ تھی دے دعا کرو آپ نے فرمایا میں دعا کراں میری بھین تک واللہ شفا دے دے سی لیکن میں تک صلاح دے ساں تو صبر کرے دورے برداشت کر کیرے دے ہو دے آکے ٹھیک ہے سونا میں صبر کرے ساں مل سی کیا آپ نے فرمایا میں ضمانت لینا میں تیرے نال وعدہ کرنا جے تو مرگی دے دورے تے صبر کی تیرا میں ضمانت لینا اللہ تیرے ہوتے جنت واجب کر دے سی آدھی ہے سونا مرگی دا دورہ میں کو برداشت بس جنت چاہیے مرگی دا دورہ برداشت میں کو جنت چاہیے میں بنیاں لگی ہے تھوڑی دیر اگتے گئی ہے تو وقت پشتے مڑ کے آدھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک گزارش آپ نے فرمایا جی صبر کرے سائیں وعدہ ہے تو جی زبان تو جملہ نہ سن سو لیکن جڑے ویلے ہن سنی لیکن جڑے ویلے میں کو مرگی دا دورہ پندے میری چادر ہٹ ویندی ہے بوچن ہٹ ویندے بے پردہ تھی ویندیاں بے پردہ تھی ویندیاں یہ بڑی ٹینشن ہے آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے اللہ دے نبی میں کو مرگی دا دورہ برداشت لیکن بے پردہ تھی ون برداشت نہیں میرے چہرے تے وجود تے کہیں دی نظر پوے میں سودا کے برداشت نہیں ہوندا نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ چاہتے
فرمایا اللہ اے صبر کرے سی ان دے بدلے چ کوئی جنت بھی نصیب کر تے ان دے بدلے چ دے پردے دی بھی لاج رکھ صحابہ دن جے تے جیندی رہ گئی ہیں مرگی دا دورہ تھیندا تے ٹپ ٹپ ویندی آئی چو چو ویندی آئی مجالے جو پردہ ہلیا اللہ دے نبی دیاں دعاواں تھیاں پیان تے اللہ پاک نے پردے دی لاج رکھ چھوڑیے حضرت عمر دا دور آئی آپ ایک دیوار صحابہ جو بیٹھے آن تے میں گزریے اے سودا بڑھڑی عورت نبی کریم علیہ السلام دے دور دی جنتی حضرت عمر دن صحابہ آواز تو کوئی جنتی عورت دی زیارت کراواں جی جی کیڑی ہے فرمایا اے ویندی پئیوے چندے بارے نبی نے فرمایا اے صبر کرے سی تے اللہ کو جنت دے سی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون غیرت مند عورت جنت جویسی صبر کرنا لیا عورت بولو سیدہ ام سلیم نے غیرت بھی دکھائی صبر بھی کیتا تے کمال صبر کیتا تے اللہ نے وال جنت دے دی تھی اب تے گال سن ذرا تے جیڑی عورت حیا والی ہوے اللہ کو جنت دے جیڑی عورت حیا والی ہوے اللہ کو جنت دے اتری جی عورت رسیندا پیا جیڑی عورت حیا والی جنگ تھی جنگ تے عورت ہائی ایک عورت اوندا نام ہے ام خلاد کیا نام ہے ام خلاد اوندا بال شہید تھا وہ کوئی اطلاع دیتی نے جنگ تیرا پوتر شہید تھی گئے میرے دیکھو اپنا پوچھن جوڑی سی چادر جوڑی سی ہاتھ لکائن سی پیر لکائن سی چہرہ لکائے سی نقاب کیتے سی منہ تے کپڑا سچے سی تے بڑے سنجیدے تے دھیرے تے سونے انداز پئی ویندی آئی صحابہ دی نظر پائے گئی ہے صحابہ تبصرہ پہ کرنے آن اللہ کوئی عورت وال نظر کرو ایندہ بال شہید ہو گئے اے والوی اپنے پردے ودی جڑیں دیئے والوی اپنے برکے ودی پہن دیئے بال ایندہ شہید ہو گئے اپنے وال ودی لکیں دیئے تھے اپنا جسم ودی لکیں دیئے اے عجیب عورت ام خلاد دے کنے چگال پہنچی تے جواب دیتے کھڑکیں جواب دیتے اوے نبی دے یارو میں یہ جواب تو آپ کو سنویں دا پیان توڑا ایمان ود سی او نبی دے یارو میں اپنا پتر شہید کروائے پر اپنا حیا شہید نہیں کرایا پتر شہید کروائے میں لیکن حیا شہید نہیں کرایا بال شہید ہو ونجے لیکن والوی بی بی حیا وچ راوے بھوکھا ونجے والوی بی بی حیا وچ راوے ٹکر وصلے نال ملے والوی بی بی حیا وچ راوے جا خامن نال تو تکرار ہوے والوی حیا وچ راوے جیڑی عورت حیا والی ہوے اللہ پاک کو جنت نصیب کر دینا راوے اگر میں اتنا شعیب نبی دی بیٹی تے دھی دے حیا دا ذکر نہ کروں انصاف کہنا ہو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے انہیں بی بیندے اجڑ کو پانی پلایا تے شام دا ٹائم آئی اجاں شام کہنا تھا آئی وقت کے پہلے بی بیاں اجڑ گھن کے گھر آ گئے حضرت شعیب آدن ٹائم کے پہلے کیوں آئے پوچھا کرو اپنے بالیں کی پوچھا کرو بھی چھٹی سکول دی 2 بجے تو 12 بجے کیوں آ گئی پوچھا کرو پوتر کے پوچھا کرو بھی چھٹی 2 بجے آئی تو 4 بجے کیوں آئی یہ نبیوں دی سنت ہے حضرت شعیب آدم اگے جاویں مغرب ٹائم آج دیگر نال کیوں آ گئے ہیں حساب لیو میں کو فکر تھی نہیں پیا حساب لیو
کیا بات ہے. حضرت شعیب جیاں بیٹھے آجن حیا دیکھ حیا آکھن لگن بابا جی ٹینشن نہ گنو تمہاری تربیت کوئی فرق ہے نہیں ایسا کدیں تمہارا سر جھکا نہ تھی مانڈے گھبراؤ نا تے اصل گال ہے ابا جی آج ایک فرشتہ صفت انسان ٹکریا نیکی کیتی اس تے ساڈے اجڑ کو پانی پلائے سی تے تاں سا ٹائم نال آ گیا ہے تے حضرت شعیب علیہ السلام آدن میں کوئی اعتبار نہیں پیاندا میں کوئی یقین نہیں پیاندا جیتے ہوں دنال میں آپ نہ مل سوں واہ 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 یہ جو پیو ومن تو بال نہیں بگڑ دی میں پہلے پتہ کرا تحقیق کرا تائیں جو میں کو کپڑے دے جوتی دے میرا پترا پیسے آن دیتن کدو آن دنی حساب دے ٹھیک ہے وہ بندہ ملے ہوں پانی پلائے پتہ نہیں کون آکیں جھاکیں جی لالچ رکھ رہا میں ملتا ہوں دنال انہیں کہ تُساں بڑھڑے ہو کی میں مل سو انہیں میں کرو تو آدھے بچو ایک جنی ونجے کیا بات ہے دوئے نہ ونجو کٹھے مطا رستے جوات کوئی پلاننگ چا کرو دوئے نہ ونجو ایک کی تنبہ ہے میرے کٹھے ایک ونجے تاکہ دوہائیں کو آپا سے صلاح کرن دا موقع ہی نہ ملے تے آپا تے کوئی پروپیگنڈا بنا مردہ تے میں کو کور کرن دا کوئی موقع ہی نہ ملے بھائی تھا ایک کی تنبہ ہے ایک ونجے اللہ سے قرآن چاہتے اساں آرش تو دے دے پہ آسے اساں دے دے پہ آسے او لوگا کوئی بیا گواہی دے وے نہ دے وے میں اللہ گواہی دے شعیب دی تھی حیا نال پہ ٹر دی آئی تمشی الاستے سلام علیکم او جوانا موئی دے جوانی دے سلام علیکم جوانا جی ان ابی یدعوکا ابا صدینا پہ کیا دے لیا جزیا کا اجر ما سقیت لنا جیڑا پانی پلائے بے ابا مزدوری نے من چاندے چلو چلو کنے جڑنے اگو شعیب نبی دی بیٹی پیچھو موسیٰ علیہ السلام حافظ ابن کثیر نے لکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑ گئے ہوئے عورت تو پچھو والا میں اگو اندہ ہو سکدے ہوا دے جھولے نال ہو سکدے تیرا کپڑا چادر پردہ ایک پاسے ہوئے تے ہو سکدے اچانک میری نظر پائے ونجے میں اللہ کو کیا جواب دے ساں شعیب نبی دی بیٹی پچھو آئی موسیٰ علیہ السلام اگوان نہ او کو ڈٹھے نہ او کو ڈٹھے ابا جی اے نوجوان حضرت شعیب کہ تو کون ہے میرا نام موسیٰ ہے اتھا چھیڑا تھا ایک کبتی دا تے ایک بنی اسرائیل دا میں چھوڑا ون گیا چاٹ لگیے تے کبتی مر گئے فرعون وال میں کو مارن دا پروگرام بنے دا اللہ نے میں کو آکھیں میں لگا ونج ساریاں گالی نسے نہ بیٹھا حضرت شعیب آدن ہون تو ہی تھائیں رہے ونج لیکن ایک شرط ہے سن دے ہو مارکا میرے ایک سو مزہ شرط ہے میں تے کو ٹکر بھی دے سکتا گھر بھی دے سکتا شرط ہے جی کیا شرط ہے آکھن لگتن تے کو اپنے گھر چ رکھاں میں جہاں دو نوجوان بیٹھن انہیں دے ہوں جن تو گھر چ نوجوان رہے میں شعیب دا حیا گوارا نہیں کریں میں نے گھر چ رہن چاہنے میں نے دو بیٹیں دے وچوں ایک بیٹی دا تیرے نال نکاح کریں دماد بن کے رہے وال میں کو گوارا ہے اگر تو دماد دے بغیر راسیں نہ میرے دھیری دائے حیا ہے نہ میں شعیب دائے حیا ہے انہیں کہ ٹھیک ہے اللہ دے دیکھو تو صحیح سارے نبییں دا حیا دیکھو تو صحیح سارے نبییں دے دھیری دا حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال اتائیں رہ گئے تے حضرت صفورہ نال نکاح تھی چکا دماد بن کے رہ گئے بکریاں چریں دے رہ گئے تے اللہ پاک نے گھر دے دیتا حیا دی برکت نال جڑے ویلے بندے چ حیا آونجے اللہ جنت نصیب کرنے نرانے ایک بھی بات سنو میرے نبی کریم کو ایک صحابی آدھے اللہ دے نبی میں شادی پیا کرنا میری گال بات تھی گئی ہے فلانی جاتے میرا رشتہ تھی نہ بے آپ نے فرمائے چنگی گال ہے لیکن اے دستیں بیوی ڈٹھی ہے عورت ڈٹھی ہے سونا کہن میں ڈٹھی آپ نے فرمائے ایک نظر دیکھن تاکہ بعد رولا نہ پڑے ایک نظر دیکھن بھجیے ترکیے گئے دروازہ کھڑکا ہے اے انصاری دا گھر ہے گال بات تھی گئی ہے
گال بات تھی گئی تے آ گئے آ کر کے آدے ایسے ہی وہ اپنی بیٹی سے دکھا ہوا وہ کیوں کھائے رہی چیتا جاتے ہی انہاں کسی پاس میں نبی سے کو ذکر کیتا تے انہیں فرمایا وہ کہ نہیں تو ایڈو پردہ پردے دے پرو خاتون بیٹھی آئی ابے نال گال پہ تھی دیئے وہ کہ تو پتہ کہ نہیں آسان ساری کتنا حیادار ہیں یہ مار سکتے ہیں تک انہیں دکھا سکتے ہیں انہیں بحث تھی پئیے تے پردے دے پرلے پاسے وہاں عورت دی آواز آئی ہے تے وہاں کہ وہ جوانا میں اپنے ابے دا اداس چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں کریں دی میرے نال گال کر درمیان اچ پردائی وہاں کہ جی کیڑی گال ہے آکھن لگی ہے پہلے اے دس آپو آئی یا تے کو نبی نے بھیجے آکھن لگے میں کو نبی نے بھیجے اچھا اگلی گال سن تے تو عرشاں والے رب دا واسطہ ہے اگر اپنی مرضی نہ لائی تے لگا ونجا ساکھوں شرمندہ نہ کر تبے موتا نہ کر آج تک سارے گھر دی کئی عورتوں غیر محرم رشتہ دار دی بھی نظر نہیں پئی اللہ دا واسطہ ہی جی میں آئی ہوں لگا ونجا ہوں کہ میں تو آپ کو قسم چاہ کے آدھا میں کوئی نبی پاک نے بھیجے آواز دے کے آدھیے بابا جی جے اللہ دے نبی نے بھیجے نبی دے فرمان تے صدا حیا قربان ہے جندہ کلمہ پڑھی دے ہوں دا کھن منی دا ران دے جندہ کلمہ پڑھی دے ہوں دی گال منی دی ران دی ہے پردہ ہٹائے نے ایک نظر پاتی ہے لگا گئے اے جنے والے حیا والے ان ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما غیرت علی عورت صبر علی عورت تے حیا والی عورت ڈھیر گالیاں عورتیں نہ ذکر ڈھیر حیا والی عورت تے نمبر 4 نیک عورت نمازاں پڑھن والی دین دے کم کرن والی آپ نے فرمایا او سودا عورتاں دی مسجد بہاری دیندی ہے پتہ ہی وے کڈیں گئی ہے انہیں کہ جی پتہ کرنے پتہ کر کے سونا وہ فوت تھی گئی ہے آپ نے فرمایا وہ دشانی نے انہیں کسی رات کا فوت تھی ہے عام عورت آئی اساں دفنا دیتی ہے تو آپ بے آرام نہ کروں آپ نے فرمایا عام عورت آئی جلو میں کون دی قبر دا پتہ دسو دلونی علی قبرہا جبریل میرے کٹھے کھڑے آسمان تو آئے آدھا کھڑے اللہ سے سنیہ دیتے جو وہ سودا مسیح ٹورن دی آئی تو ساں اپنے رحمت علی قدم دی قبر دو ٹور ونجو میرے نبی سی قبر تے گئے سودا دی قبر آئی صاحب آدھنا سا ڈٹھے نبی پاک نے جی میں میت دا جنازہ پڑھیں دے انہیں سودا دا جنازہ پڑھائے قبر تے جنازہ پڑھائے اور دعائیں کریں دے رہ گئے اللہ کو معاف کر والا آپ نے فارغ تھی کہ فرمائے اے عورت جنتی عورت مسجد کی خدمت کریں دے نیک عورت جیڑی نیک عورت ہوئے ذکر اذکار دی پابند ہوئے یہ جہاں کئی عورتیں کئی مامائیں کئی بیبیاں جیڑا قرآن نال بڑی محبت کریں جن ذکر اذکار نال بڑی محبت کریں جن اللہ دی تہجد پڑھی جن نیک عورتیں او بھائیو چاند عورتاں جنہیں دا ذکر ہے اوہیں تے سیدہ مریم جنت جویسی سیدہ امہ خدیجہ جنت جویسی سیدہ امہ عائشہ جنت جویسی سیدہ بی بی فاطمہ جنت جویسی اوہیں تے امیاں عیسیٰ علیہ السلام دی امہ دی پاک دامنی اگر ذکر کران وقت ساتھ نہ دے سی امہ مریم دا ایویں فرعون دی گھر والی حضرت بی بی آسیہ دے صبر دا ذکر کران ایویں فرعون دے دور دی بی بی ماشتہ دا ذکر کران وہ جائیں اپنے بال کو کڑاہے دے وچ ونجن دیتا ہا لیکن اللہ نال شرک نہ کیتا سی تے جڑے ویلے چھوٹا بال اون دے سینے تو کھشان ہے جڑا دودھ پیا پیندا ہا تے اون دے سامنے کڑاہے وچ سچے نے رومن پائے گئی ہے کڑاہے دے وچ جڑا بال پیا سڑدا ہا اون آواز دتی ہے اماں رو نہ تے گھبرا نہ تے حوصلے اپنے گھٹ نہ کر اے اون بارو کڑاہا پیا نظر دے اندروں آ تے سی رب نے گلزار بنا دیتے جنت بنا دیتے نبی سی معراج والی رات ماشتہ دا جنت والا گھر ڈٹھا آپ نے فرمائے جبریل کہندا ہے انہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دی ماشتہ نکرانی آئی نا چاہے اپنے بال کو ہا دیتے ہیں اللہ نال شرک نہ کیتا ہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت 5 نمازاں پڑھے زکات دے روزے رکھے تلاوتاں کرے اپنے خاوند دی عزت دا خیال کرے قیامت لڑی اللہ ہی عورت کو جنت دے سامنے کھڑے سی
تے اللہ آکسی فرشتے ہو جنت دے 28 دروازے کھول دیو والعورت کو اللہ آکسی نمازاں پڑھ کے آئیں خامند عزت کر کے آئیں روزے رکھ کے آئیں نیکی دے کم کر کے آئیں حیا پیدا کر کے آئیں صبر کر کے آئیں غیرت مند بن کے آئیں اللہ دی بندی تیرے واسطے ایک دروازہ نہیں 8 دروازے کھلے پائیں جیڑے دروازے کے دل دی داخل تھی وائیں تدخلو من ایہا ابواب شاہ جتو دل دی داخل تھی ون آخری بات جیڑی عورت شکر گزار ہے وہ جنت جائے جیڑی عورت شکر کرے الحمدللہ 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 تے جیڑی عورت پاک دامن ہے حضرت اماں سارا جلے بادشاہ دے سامنے گئی ہے مجال ہے جو آنکھ چاہ کے دیکھیا مجال ہے آخرکار اللہ نے عزت دی حفاظت فرمائی اللہ نے بچایا اس طرح دے بھائیو اساں اپنے گھریں چ دین دا ماحول پیدا کروں بالیں کو غیرت سکھاؤں حیا سکھاؤں ایمان سکھاؤں توحید سکھاؤں انشاءاللہ سارے ویڑھے تبدیلی آسی وما علینا الا البلاغ